مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم مولاي صل ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، خود بھی کیا کریں اور اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو اس دعا کے کرنے کے لیے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو بھی فرمایا وہ سچ ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کی تلخی بھی ہوتی ہے اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، ادھر شیطان کا بڑا سخت عملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ کس پر؟ ایمان پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی، تو نے یہ زندگی کا معمول بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے کہ تو نے یہ دعا کرتے رہنا ہے، کیا پتا کب تیری دعا قبول ہو جائے۔ جب یہ تیری دعا قبول ہو گئی
تو پھر الحمدللہ زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، اور موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور قبر سے اٹھ کر رب کے دربار میں جب میزان پر جائے گا تو ایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے درد میں، اپنی امتی کے خاتمہ بالخیر کے لیے، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی دعا دی ہے اپنی امت کو۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، توجہ نہیں کر رہے، وگرنہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ ایک ایک چیز سے میرے آقا علیہ السلام نے، ایک ایک فعل پر، ایک ایک کام پر میرے آقا علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، اپنی امتی کا ذہن بنایا ہے، اپنی امتی کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کی ہے کہ اے میری امتی، یہ راستہ تیری کامیابی کا ہے، یہ راستہ تیری ناکامی کا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب نہیں آ رہے، کلام کے قریب نہیں آ رہے، وگرنہ یقیناً جس نے بھی قرآن اور حدیث کا دامن پکڑا ہے نا، وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوا ہے۔ عالم کائنات میں امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا ہے، اور دامن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹ گیا ہے، دامن سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت، سیرت اولیاء، سیرت ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، محدثین، مفسرین، یقیناً صوفیاء کرام جنہوں نے تن من دھن دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا، آج ان کی زندگیوں کے جو دامن ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے ہیں، وگرنہ یہ لمحہ، یہ وقت ہمیں دیکھنا نہ پڑتا کہ بیت المقدس میں غیر مسلم آ کر مسلمانوں کو زبردستی نکالیں، ظلم و ستم کریں، ظلم اٹھائیں۔ نہیں محترم، ایسا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یعنی صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، پھر غیروں کو غلبہ آیا، اللہ معاف کرے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اور اس کو تاریخ ابن خلدون میں علامہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن خلدون علیہ رحمہ نے تاریخ ابن خلدون 12 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں باقاعدہ یہ کتاب میں یہ بات درج کی ہے کہ قبر کو ٹھوکریں ماری آ کر دشمن نے، پاؤں مارے کہ صلاح الدین ایوبی اب اٹھ، اب دیکھ غلبہ کن کا ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہوا ہے تو یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میں روزانہ جب اس کو درس دیتا ہوں نا تو میں ایک جملہ روزانہ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فضا محبت پر مبنی ہو جائے، ہماری ہوا، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول گھر کا ہے، گلی کا ہے، بازار کا ہے، تجارت کا ہے، کاروبار کا ہے، نوکری کا ہے، رشتہ داری معاملات ہیں، محلے داری معاملات ہیں، دوستانہ معاملات ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری آپس کی جو فضا ہے، جو تعلقات ہیں، یہ محبت پر، پیار پر، انس پر، خدمت پر، خیر خواہی پر، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنے پر، قدم بقدم چلنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضا قائم ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کے بغیر یہ کبھی بھی میسر نہیں ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے، اور اس کا فیصلہ میں نہیں کرنا، یہ فیصلہ خالق کائنات نے کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب رب کو یہ فرمانا پڑا کہ البتہ تحقیق، پھر تاکیدی لفظ آیا ہے، البتہ تحقیق، اے میرے بندوں، اے میرے محبوب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والی امتیوں، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی کس میں ہے؟ اسی میں ہے، کس میں کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کو، خوبصورت اداؤں کو، خوبصورت سیرت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ کیا اسوۃ حسنہ تیرے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ بدقسمتی ہماری بدبختی ہے کہ رمضان شریف کے آنے پر بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہی۔ جو حالات آپ کو پتہ ہے جو باہر ہیں،
ایسے لگتا ہے کہ جس طرح مثلا اکثر افطاریاں بار ہوئی، افطاری سے جب دوڑے کوشش کی جلدی پہنچے یار مسجد میں، سنتے پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اگر تازہ وضو تحیۃ الوضو پڑھ لیں، کیونکہ ایک مہینہ سیزن کا گزر رہا ہے نیکیوں کا، جتنا بھی کما لیں اتنا ہی کم ہے، قبول تو رب نے کرنا ہے، لیکن ہم تو کوشش کریں، ہم تو اپنی جد و جہد کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کریں اور اپنی کاوش کریں، اور ایک عظیم الشان مہینہ جو نیکیوں کا اور بخشش کا، دو لفظ آتے ہیں، نیکیوں کا اور بخشش کا سیزن گزر رہا ہے، لوٹیں جتنا بھی لوٹا جا رہا ہے، بس کما لیں۔ تو یہ حقیقت کہ جب دوڑ ہوتی تھی نا تو راستے میں ایسے لگتا تھا کہ جس طرح رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں۔ یہ بات کے حالات ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بات اس طرح تھی حالت کہ جس طرح رمضان شریف کا مہینہ آیا نہیں ہے۔ پھر میں اپنے نمازیوں کو صلاۃ التراویح شروع ہونے سے پہلے روزانہ یہ کہتا تھا، اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر، اپنے نصیب پر خدا کی عزت کی قسم جتنا بھی شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ایک رمضان کی، ایک ایک رات کے، ایک ایک لمحہ کے لیے قیامت کی صبح تک بھی زندگی مل جائے تو ہم ایک سجدے میں شکر ادا کریں، نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں زندگیاں بیت گئی ہماری، 54 سال کے قریب عمر ہو گئی، جب ہوش سنبھالا رمضان شریف میں صلاۃ التراویح پڑھتے رہے، خود پڑھ رہی تھی، یہاں 36 سال ہو گئے، زندگی کا حصہ گزر گیا، لیکن جب بھی رات کو صلاۃ التراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یقین نہیں آتا، اے باری تعالیٰ تیری نظر ہمارے اوپر کیسے پڑ گئی، اے باری تعالیٰ پھر رمضان شریف کا مہینہ ہو، پھر صلاۃ التراویح ہو، پھر تیرا قرآن چل رہا ہو، پھر فأنزل السکینہ ہو، اے باری تعالیٰ بس ہم تو یہی کریں گے کہ تیری مہربانی ہے، یہ تیری نوازش ہے باری تعالیٰ، ہم تو تیرے شکر ادا کر سکتے ہیں کہ تیری ذرا نوازی ہے کہ تو نے یہ فیصلے عالم ارواح ہی سے کر دیے تھے۔ عالم جب ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھی محترم، ہماری تو ایک روح تھی نا عالم ارواح میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے یہ سارے انتخاب ہمارے لیے کیے ہیں، تو یقیناً ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم ہر وقت کیا کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بولیے ہاں، اب جمعہ پڑھنے آئے ہو نا تو اب آپ شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے رمضان شریف کا چوتھا جمعہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ اگلا بھی عطا فرما دے، اگر نہیں ہوتا تو جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری جمعہ عطا فرمائے گا۔ لیکن رمضان شریف کے لیے 29 یا 30 کا یعنی لفظ آتا ہے حدیث پاک میں، باقی مہینے یہ 32 33 تک بھی پہنچ جاتے ہیں، 31 تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں جی 30 تک بھی، اپنا 31 32 تک دیسی مہینہ ہو گیا یا انگریزی ہو گیا، لیکن اسلامی مہینے کے لیے فقط 29 یا بس یہ لفظ آتے ہیں، یا 29 ہے یا نہ 28 ہے نہ 31 ہے، یا 30 ہے اور 29 بس۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خوش نصیبی یقیناً کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا کیا ہے، تحفہ ہے، اس کی طرف سے انعام ہے۔ تو ابھی 30واں روزہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پاس بڑا سنہری موقع ہے، جتنی بھی محنت کر لیں اتنی تھوڑی ہے۔ آئیے محترم چند ایک باتیں میں آپ کے لیے لایا ہوں، کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے، ایک 11ویں پارے کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 57 ہے، سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اے لوگوں، اب یہ خطاب ہے لوگوں کے، جب الناس کا لفظ آتا ہے نا، یا ایھا الناس، ماشاء اللہ سب علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے پوری دنیا کی انسانیت سے، پوری دنیا کی انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے لوگوں، قد تحقیق جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، موعظہ نصیحت، کیا تمہارے پاس کیا آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود نصیحت فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے، اور کس کی طرف سے آئی ہے نصیحت؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت اچھی کرتے ہیں، بری نصیحت؟ اگر والدین خود برے ہونا، اولاد کو بری کبھی نصیحت نہیں کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
والدین خود نمازی نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سوئے رہے نماز نہ بھی پڑھے پر اولاد اٹھ کے نماز پڑھ لے. ایسا ہے، خود قرآن نہیں پڑھے ہوئے لیکن اولاد کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں. ہاں کوئی ایسی ہے فیملی کہ جو خود بھی سوئے ہوئے ہیں، اولاد بھی سوئی ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ حصہ ہے، اس کے لیے ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے. بس اوقات استاد بھی خاص طور پہ دین کے استاد الحمدللہ، لیکن دنیاوی لحاظ سے کئی ایسے استاد ہوتے ہیں کہ سکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، جو خود نمازی نہیں ہوتے ہیں، خود اس طرف وہ مائل نہیں ہوتے دین کی طرف، لیکن بچوں کو وہ تربیت کے طور پہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، وہ اس طرح مائل کرتے رہتے ہیں. لیکن میں دوستوں قربان جاؤں، جملہ سننے والا توجہ طلب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی خوبصورت چیز آئی ہے جس کا نام ہے نصیحت. کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نصیحت کر رہا ہے. تو میں پہلے بات کی ہے نا کہ والدین ہیں، استاد ہیں، شائخ ہیں، جس کو ہم پیر و مرشد کہتے ہیں، اس کا آقا ہے، سردار ہے، کوئی بھی کسی کو نصیحت کرتا ہے نا تو بری نہیں کرتا، نصیحت ہوتی اچھی ہے. کیا نصیحت؟ دیکھو نا مثلا وہاں سے ایک آدمی داخل ہوا ہے، داخل ہوتا ہے کہ جی جناب لوگوں تمہاری خوشخبری لایا ہوں. کیا خوش؟ اب اس نے ابھی بتایا نہیں ہے لیکن بندوں کے چہروں میں مسکراہٹ ضرور آ جائے گی. ہاں ایک تجسس پیدا ہوگا. کیا تجسس پیدا ہوگا؟ تجسس کی وجہ سے گو بندے کے چہرے میں مسکراہٹ نہ آئے کہ نہیں کہ تجسس پیدا ہوا ہے. کیا خوشخبری دی؟ کیا ہے جس کو ہم حیرانگی کہتے ہیں، تعجب کہتے ہیں، کہ وہ حیرانگی تعجب کی وجہ سے اس کے چہرے کے آثار گو خوشی کے آثار ظاہر نہ کریں، وہ ایک علیحدہ حصہ ہے. لیکن لفظ خوشخبری ہی اچھی خبر ہے. جب اس نے کہا نا کہ تمہارے لیے کیا لایا ہوں، بولیے خوشخبری، تو بندہ ایک دم ضرور مسکرائے گا، خوش ہوگا. لیکن تجسس پیدا ہوگا، پھر وہ سے پوچھے یار بتا کیا خوشخبری لائے ہو. خوشخبری بذات خود مسرت ہے. کیا خوشخبری بذات خود کیا ہے؟ مسرت ہے، اس میں خوشی ہے. خوشخبری میں کیا ہے؟ خوشی ہے، مسرت ہے، مسکرانا ہے، اچھی خبر ہے، بری خبر نہیں ہے. اس لیے محترم نصیحت بری نہیں ہوتی. نصیحت اصل میں ہاں کوئی ایسی بات کر جائے وہ علیحدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو خود بھی کسی غلط راستے پہ چل رہا ہو تو کسی کو اس پر لگائے، وہ ایک علیحدہ حصہ، اس میں بات نہیں کر رہا. لیکن اگر وہ نصیحت کر رہا ہے تو نصیحت بری نہیں ہوتی ہے. نصیحت جب بھی ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے. یہ باتیں یاد رہے گی نا، نصیحت جب بھی ہوتی ہے تو. اب میں ماشاءاللہ آپ سب اہل علم ہیں، جب جس چیز کی نصیحت رب کرے، ہائے ہائے، یا جس کو رب فرمائے کہ یہ نصیحت ہے تیرے لیے، وہ کتنی نعمت ہوگی. میں کہتا ہوں اس سے بڑا خزانہ، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام خدا کی عزت کی قسم نہیں ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کیا فرمایا جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے تمہارے پاس، اگر تم اس پر عمل کر گئے تو رب ہی تمہیں بتا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ تو کامیاب ہے. اے باری تعالیٰ، خوشخبری وہ نصیحت ہے کیا؟ وہ اب یہ بڑا جملہ قابل توجہ ہے کہ وہ نصیحت ہے کیا؟ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تم نے میری اس نصیحت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا. میری ابتدائی باتیں ہیں، تمہیدی باتیں ہیں، یہ قرآن کی آیت پر میں ابھی باتیں کر رہا ہوں، بس اس کو توجہ سے الفاظ سن لیں تاکہ ہمارا رستہ ہموار ہو جائے. اے باری تعالیٰ، یہ جو نصیحت تو آپ نے اپنی طرف سے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے، یہ نصیحت میں کیا ہے؟ کیا تحفہ نصیحت میں ہمارے لیے خزانہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کی شفا رکھی ہے، اس میں تمہارے دلوں کی بیماری کا علاج رکھا ہے. تمہارے دل کو جو زنگ لگ گیا ہے نا، کیا باتوں پہ غور کرنا ہے اپنے، تمہارے دلوں کو جو زنگ لگ گیا ہے، کیا تمہارے دلوں کو جو زنگ لگ گیا ہے دنیا کی گمراہیوں کا،
برائیوں کا غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے اب وہ آگے ایک لمبی لسٹ ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے، وہ آپ سب جانتی ہیں، یعنی غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں بس اجمالی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جو تمہارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے نا، تو تمہارے دل میں میری محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی محبت نہیں پیدا ہو رہی، تمہارے دلوں میں میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کا پیار نہیں پیدا ہو رہا، تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، تمہارے دل پہ کسی اچھی چیز کا اثر نہیں ہو رہا، تو رب کہتا ہے کہ میں تمہیں آگاہ کرنا ہوں کہ تم میری نصیحت کے دامن کو پکڑو، سمٹ جاؤ، لگ جاؤ، جڑ جاؤ، اپنی نسبت و ارادت کو مضبوط کرو، تو میرا فیصلہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس نصیحت کے دامن کو پکڑنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے دلوں کے زنگ کو اتار کر تمہارے دلوں کو میں اپنے نور سے منور کر دوں گا، منور کر دوں گا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن ہے، آیت نمبر 57 ہے، سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے۔ میں تو اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں قرآن کو کھول لوں، میرے پاس قرآن کے اتنا علم نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، لوگوں دنیا کی کوئی چیز تم تلاش کرنا چاہو تو میں عبداللہ بن عباس قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن کے دامن کو تم پکڑو، کائنات کی ہر چیز قرآن میں موجود ہوگی، ہر چیز قرآن میں موجود ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ اب آئیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ بولیے، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی قد ترکت، 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَخَذْتُمْ، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، لگ گئے، جڑ گئے، نتھی ہو گئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں زبان نبوت سے گارنٹی دیتا ہوں برائیوں کی اندھیریاں نہیں، برائیوں کے طوفان بھی چلے، برائیوں کے طوفان جب چلتے ہیں نا تو پھر بندے بھی اڑ جاتے ہیں۔ جب صحیح طوفان چلے نا تو درختوں کی جڑوں سے اکھاڑ کر طوفان وہ درختوں کو نیچے، حتیٰ کہ پھر اخباروں میں بھی آتا ہے کہ فلاں فلاں روڈ بند ہو گئے ہیں، کہ رات طوفانی اندھیری آئی تھی جس کی وجہ سے درخت جو ہیں وہ کیا اکھاڑ کر اس طوفان نے راستوں کو، پھر چارپائیاں اڑتی دیکھی، پتہ نہیں کیا کیا، میں قربان نہ جاؤں۔ میرا آقا علیہ السلام فرمائے ماں ان اخذتم، اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، جڑ گئے، ان کے ہو گئے، تو میرا آقا نے فرمایا میں زبان نبوت سے گارنٹی دیتا ہوں کہ طوفان کیوں نہ چلے برائیوں کے، گمراہیوں کے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں کہہ رہا ہوں لن تدلو، لن ہرگز ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ کبھی سوچنا بھی نہ، لن تدلو کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب اگلا جملہ دوستو جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ سننے والا ہے، توجہ طلب ہے، قابل توجہ ہے۔ میرا آقا نے فرمایا لن تدلو، فرمایا تم زندہ بھی رہو گے تو ایمان پر، مرو گے بھی تو ایمان پر۔ اب یہ سب سے بڑی خوشخبری موت کے وقت کی ہے۔ کیا؟ موت کے وقت کی خوشخبری ہے، جب شیطان کا سخت حملہ ہوگا تیرے ایمان پر، اور شیطان کا شدید حملہ ہوگا، تیرے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اس کا ایمان چھین کر گمراہ کر کے دنیا سے بھیجوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آ میری امتی پریشانی ہونا، ان اخذتم، تم ان کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ آقا پھر فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو گارنٹی اس زمانے دے رہا ہوں لن تدلو، تو کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ مولا آقا کب؟ نہ دنیا میں نہ موت کے وقت، تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، تو مرے گا بھی تو ایمان پر، اور اٹھے گا بھی تو پھر جو ایمان میں اٹھتا ہے پھر اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے میزان بھی نہیں لگتا محترم، پھر اس کے لیے نامہ اعمال بھی نہیں کھلتا۔ ابھی چلتی ہے انشاءاللہ آگے حدیثوں کی طرف،
رخ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس امت کو کیا کیا تحفے دیے ہیں، کیا کیا انعام دیے ہیں، لیکن اے امت مسلمہ بدقسمتی ہماری، بدبختی ہماری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نزدیک نہیں آ رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ساری بولی بلند آواز سے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں آپ گھاٹے میں نہ جاؤ، آپ نفع کی طرف جاؤ نا، گھاٹا نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ ہائے ہائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 رحمتیں 70 سے ضرب دے دیں، 10 گناہ معاف 70 سے ضرب دے دیں، 10 درجے بلند 70 سے ضرب دے دیں، اور آقا کی 70 مسکراتیں، پھر 70 مسکراتیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ کئی مرتبہ حدیث سنائی ہے، میں سناتا رہتا ہوں، جو بڑی خوبصورت بات ہو نا، تاکہ میرے آقا کی امتی سارے لگ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میری امتی تو وہ آلی شامل کرنا میری لیے، میری خاطر، میری آل کو شامل کرنا، میرے پر درود و سلام کی اندر آقا ملے گا کیا؟ میں تو پڑھتا جائے گا، میں مسکراتا جاؤں گا۔ ہے تو پھر ہم چنگی مرصدوں میں پڑھیں، رمضان کی چوتھے جمعے میں پڑھیں، اور یہاں پڑھیں، اور گنبد خضرا کے چہرے کی مسکراہٹ 70 بار ہمارے دامن میں آ جائے۔ اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے بڑی کوئی امیری ہو سکتی ہے؟ آئیے محترم آگے بڑھیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرا آقا نے فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَأَهْلُ بَيْتِ اطراتی، اور دوسرے میرے گھر والے۔ کیا بات! اور میرے، میں امام شافعی علیہ السلام جب قول پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے آقا کے گھر والوں، بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، جب وہ خود کہتی ہوں گے کتنا جملہ پیارا ہوگا۔ خواہ میں کہہ رہا ہوں، خواہ امام شافعی علیہ السلام کہتی ہوں، جو اللہ کے ولی امام اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور فقہ شافعی کے مالک اور بانی گزرے ہیں، جب وہ کہتے ہوں گے اے میرے آقا کے گھر والوں، اے میرے آقا کے، تمہارا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک تمہارے پر درود و سلام نہ پڑا جائے ہماری نماز ہی قبول نہ۔ دوستو یہ سارے فیصلے مرنے کے بعد ہو جانے ہیں۔ جہاں بھی سید ملے بس پیار کرے، محبت کرے، آقا کے ہاتھ سے محبت کرے، آقا کے خاندان سے محبت کرے۔ یار جو ہی خاندان میرے آقا کا، یار بات پہ غور تو کرو، جو خاندان ہی میرے آقا کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت کہاں تک لے جائے گی؟ تو جو کلام ہی رب کا ہو، اس سے بڑی اور کیا بات ہے جو کلام ہی رب کا ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کیا، فرمایا ما ان اخذتم، رب کے کلام قرآن مجید اور میرے گھر والے، ما ان اخذتم، اے میرے امتیوں میں تمہارا نبی گارنٹی دے رہا ہوں، نبی کی گارنٹی ہی خدا کی گارنٹی ہے، نبی کی ضمانت رب کی ضمانت ہے، نبی کی ڈگری خدا کی ڈگری ہے، نبی کی عطا رب کی عطا ہے، نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا انس، نبی کی نسبت، یہ سارا کچھ رب ہی کا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا ہی ہوں، تو میرا محبوب ہے، تو خدا نہیں بن سکتا ہے پر تو مجھ سے جدا بھی نہیں ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ کیا علامہ اقبال نے کہا نا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ یہ رب جانتا ہے، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ آئیے محترم، جو میں نے باتیں کر دی ہیں تو آپ کو یاد ہوگی نا، پھر دامنوں کو مضبوطی سے پکڑو گے نا، جس میں کتنی کی چیزیں ہیں، نہیں میں کہ کتنی چیزیں ان کے ہم دامن کو پکڑنا ہے، نہیں آدھا گھنٹہ اور سوچ لو نا، جمعہ تو جو میں لیٹ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آج 2 گھنٹے اور لیٹ کر دیں گے، ادھر سلام پھرنا کہ نانا سب کی اذان ہو جائے گی کہ نہیں جی، ریکارڈ ٹوٹ جائے گا نا، تو سا کہ جا کے حال ہونے نہیں کہ نہیں جی، گوڈی کرنی ہے، ویلی بھی کم نہیں، جلدی جمعہ جائے، سبحان اللہ قربان جائے۔ میں کچھ میں کہہ رہا تھا، بڑی جملہ توجہ طلب ہے، کتنی چیزیں؟ 2، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت اطراتی۔ ما ان اخذتم، میں جب جملے پہ غور کرتا ہوں، ما ان اخذتم لن تضلوا، یہ لفظ بلانے نہیں ہے، ما ان اخذتم لن تضلوا، یہ منظر کبھی مسجد اقصی کا نہ آتا اگر دونوں کے دامنوں کو تو نے پکڑا ہوتا۔
ہائے ہائے دوستوں، اگر میں غور کرتا رہتا ہوں نا تو میں غور کرتے وقت پڑھتے وقت میں کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں. میرا ایک زندگی کا اصول ہے، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں کسی کی محاسبے کی بات نہیں کرتا. یہ ایک تبلیغ کا سلسلہ جو میں کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کو سنا رہا ہوں، وہ میرے رب نے یہاں ڈیوٹی لگا دی ہے. لیکن میں یہ گفتگو کر بھی رہا ہوں نا تو پھر بھی میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، میں اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں یار کہ ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں، ہمارا کس حد تک اس پر عمل ہے. اور جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے نا، یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ ضرور راہ راست پہ چلے گا انشاءاللہ، جس میں قبر کا یاد کرنا، میزان کا یاد کرنا، پلسرات کا یاد کرنا، دو چادروں کو یاد کرنا، تختے پہ لٹانے کو یاد کرنا. بس جب انسان اس طرح محاسبہ کرتا رہتا ہے، ایک میں حدیث آج کوٹ کروں گا آپ کے لیے، بس وہ میرے سامنے آگے، میں چلو ایک حدیث کوٹ کر دوں گا آج اصول برکت کے لیے، آپ بھی سن لیں گے، میں آپ کو سنا دوں گا محاسبے کے حوالے سے. لیکن دوستو حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے نا روزانہ، بلکہ حکم بھی ہے، کیا بلکہ حکم بھی ہے کہ روزانہ محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تو کس حد تک قرآن و سنت کی تعلیمات پر چل رہا ہے اور کتنا تو دور ہے، کیونکہ تیرا محاسبہ ان قریب ہونے والا ہے. آئیے محترم آگے بڑھیے، پھر آئیے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس میری طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. باری تعالیٰ نصیحت جو ہے جو تیری طرف سے آئی ہے، تو نصیحت تو آپ کی طرف سے اچھی آئی ہوگی ماشاءاللہ، کمال ہی ہے نا. باری تعالیٰ اس نصیحت میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ تو میں نے یہ پہلے بات کر دی ہے کہ جو تمہارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے نا، اور غفلت کا زنگ لگ چکا ہے، مجھ سے اور میرے محبوب سے دوری کا زنگ لگ چکا ہے، قرآن اور حدیث سے دوری کا زنگ لگ چکا ہے، نمازوں سے دور ہونے کا زنگ لگ چکا ہے، روزے سے دور ہونے کا زنگ لگ چکا ہے، دین سے دوری کا زنگ لگ چکا ہے. رب فرماتا ہے اس کے لیے میں نے تمہارے پاس ایک نصیحت بھیجی ہے، ایک نسخہ بھیجا ہے. باری تعالیٰ اس میں ہے کیا؟ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں نے تمہاری دلوں کے زنگ کو اتارنے کی دوائی رکھی ہے. یہ ایسی دوائی ہے، ایسا کیمیکل ہے نا، جب یہ دلوں کو لگتا ہے نا تو دل کا زنگ، کیا دل کی بیماری ہے کیا؟ دل کی بیماری اور کیا ہے؟ دل کہتا ہے کہ ہماری دل کی بیماری ہے، وہ تو کہ موت واقع ہونی، وہ تو میں نہیں مرنا، تو نے بھی مرنا ہے. اصل دل کی بیماری کیا ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے دل کی. یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. فلاں دل کا جنا مرض لگ گیا جی، فلاں کے اتنے بال بند ہو گیا جی، اتنے بال بند ہو گیا جی، ان چیزوں کو چھوڑو، وہ بیماری کے جان یہ بات نہیں ہو رہی، اس کے لیے شفا کی باری نہیں ہو رہی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہارے دلوں کے زنگ کا علاج رکھا ہے، شفا رکھی اس میں. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اس نصیحت میں ایک اور تحفہ رکھا تیرے لیے.